ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ کیا انسان سائبورگ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، سائبورگ سائبورگ اسے کہتے ہیں جو آدھا انسان اور آدھی جو ہے مشین ہوتی ہے، یعنی روبوٹ۔ کیا انسان اپنے آپ کو روبوٹ کے اندر تبدیل کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور سائنس ابھی تک کہاں تک پہنچی ہے؟ ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے آج قرآن کی روشنی میں۔ ابھی تک جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے، جو دیکھا ہے دنیا میں، کہ انسان کی جو باڈی پارٹس ہے کچھ، جس میں خاص طور پہ ہڈیوں کا جو ذکر ہے، یعنی کہ جو معاملات ہے، اس کو اسٹیل کے ساتھ ریپیئر کیا جاتا ہے یا ریپلیس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس میں اسٹیل کے راڈ ڈال دیے جاتے ہیں۔ کسی کے جبڑے اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو جبڑے کو بھی اسٹیل کا لگا دیا جاتا ہے۔ تو کیا اسٹیل کے جو باڈی پارٹس کے ساتھ ریپلیسمنٹ ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی پوری کے پورے جو ہے اس کی حواس ہے، اس کو اسٹیل باڈی میں تبدیل یا کسی اور باڈی میں تبدیل کر دیا جائے؟ کیونکہ یہ جو نیچرل باڈی ہے ہماری، اس باڈی کی جو ہے نا، یا جیسے جیسے ان کی لائف گزرتی ہے، یہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ کبھی گھٹنوں میں تکلیف، کبھی کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف، کبھی آنکھوں میں تکلیف، کبھی داڑھ میں تکلیف، مختلف قسم کے تکلیف سے انسان گزرتا ہے اور ایک سرٹن ایج پہ جا کے کافی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو سائنس اس کے لیے کیا تلاش کر رہی ہے اور قدرت نے کیا اشارہ کیا؟ ناظرین، یہ دو آیات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، یہ آپ لوگ بھی پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں۔ یہ مجھے ایسا لگا، میں سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل، جی ہاں، سورہ بنی اسرائیل کا اگر ہم 49 سے شروع کرتے ہیں اردو میں ترجمہ، تو آپ اس کو غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 49، ان سے کہو ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا۔ کافروں سے کہہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان سے کہو تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، یا کوئی اور مخلوق جو زیادہ مشکل ہو ان سے، یعنی اور مضبوط بھی ہو، اس سے بھی زیادہ۔ جیسے سائنس اب ہمیں پتا ہے کہ جو دریافت کر رہی ہے وہ اسٹیل ہے، کاربن فائبر ہے، مختلف ایسے ایسے جو چیزیں تلاش کر چکی ہے جس کا جو ہے نا کافی دیر پا لائف ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان فیوچر میں جا کے وہ کچھ ایسا کام کرے، کیونکہ انسان کو جو ہے نا جینے کا بہت شوق ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ان کے لیے سب کچھ ہے، تو وہ چاہتے زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں اس زندگی کے ساتھ جینا شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک آیات ہے جو باڈی کے بارے میں بتا رہی، مجھے لگا کہ اگر یہ پتھر، لوہا یا مضبوطی کے لحاظ سے کوئی بھی چیز وہ ڈسکور کر لیتا ہے تو یہ ایک باڈی بن گیا۔ اب باڈی کے اندر وہ اپنے آپ کو ٹرانسفر کیسے کرے گا؟ میرے خیال میں، جو میرا اپنا ایک خیال ہے کہ انسان کے اندر قرآن کی روشنی میں کہ دل اور دماغ کا بڑا ذکر ہے، دل اور دماغ، تو یہ دو حواس ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر میڈیسن سائنس اگر زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا ٹرانسفر کرنا پڑے گا، اور اس باڈی سے اس چیزوں کو، حواس کو نکال کے اسٹیل باڈی یا کسی روبوٹ کے اندر ٹرانسفر کرنے سے کیا فرق پڑے گا۔ اچھا، یہ تو ہے، ہم نے دیکھا کہ باڈی کے بارے میں۔ اب جینے کے بارے میں ایک آیت ہے، میں نے کہا تھا دو آیت میرے سامنے سے گزری تھی، تو یہ دوسری آیت بھی آپ سن لیں۔ دوسری آیت ہے سورہ البقرہ، سورت نمبر 2 ہے سورہ البقرہ، اور اس کے ہے 95، آیت 95۔ اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو سب سے بڑھ کر حریص جینے کا، اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو سب سے بڑھ کر حریص، یعنی جینے کی جو خواہش مند۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جینے کی خواہش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جی لیں۔ یا تو یہ ڈرتے ہیں موت سے یا آخرت سے، ایمان تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ سمجھتے کہ دنیا اگر شاید یہیں پہ سب کچھ ہو کے ختم ہو جائے گا تو آخرت نہیں ہے۔ تو ان کے اپنے اپنے یعنی سوچ ہے، اور کچھ لوگ خوف کھاتے ہیں کہ اگر آخرت ہوگا تو میرا کیا ہوگا۔ تو خیر، ان جو ایمان والے اللہ تعالیٰ نے تو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، باقی کافروں سے کہہ رہے ہیں
کہتے ہیں کہ 95 میں، اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو سب سے بڑھ کر حریص جینے کا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کے کاش ملے اس کو عمر 1000 سال۔ جی ہاں، 1000 years۔ یہ چاہیں گے کہ ہمیں 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موت تو پھر بھی آنی، اور سامنا بھی کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ 2 آیات جو ہے جب میرے نظر سے گزری، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو، جب میں دونوں کو کنیکٹ کیا نا، تو مجھے ایک ایسا لگا کہ شاید سائبورگ ٹائپ کا کچھ بنانے کی کوشش کرے گا انسان فیوچر میں جا کے۔ ناظرین، آپ کو ایسا انٹرسٹنگ سوال بنا کے پیش کرنے کا میرا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہدایت کے وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن سے قریب کر دوں، آپ کا شوق پیدا ہو، جستجو پیدا ہو، آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ تو اس لیے میں ایسی سٹوری بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ آپ اس کو پڑھیں، یہ چھوٹے چھوٹے 2 آیت ہیں، آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں، فیڈ بیک دیں کہ آپ نے کیا سمجھا۔ ہو سکتا ہے میں غلط سمجھ رہا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ افسر بھائی آپ نے غلط کچھ بتایا ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہے میرے خیال میں۔ ناظرین، آپ کے دیکھنے کا اور سننے کا وقت کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ اگلے ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔